جی السلام علیکم جی، تھینک یو سو مچ جی. وعلیکم السلام. جناب شاہد صاحب، ایجوکیشن گزشتہ روز بھی بڑے اس کے اوپر ڈیٹیل ہماری ڈسکشن ہوئی ہے. ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اب ہمارے لیے ایک بڑا سیریس کنسرن بن چکا ہے. ایک تو ہمارے اکنامک افیئرز ہیں جو صحیح ہونے کا نام نہیں لیتے، دوسری طرف یہ کہ جو ہماری جو ہیومن ریسورسز ہیں اتنے بڑے. ابھی کل بھی ایک یہ خبر آئی کہ پاکستان کی جو اوور آل پاپولیشن ہے 260 ملین جو ہے وہ آلموسٹ ہو چکی ہے، یس. اور اس میں سے بھی آبادی کا جو 10% ہے وہ اسکول سے باہر ہے، یعنی 2.5 کروڑ اور اس سے زیادہ بچہ اسکولوں سے باہر ہے. تو یہاں پہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کی ترجیحات میں پورا ایجوکیشن سسٹم ہوتا، اس کو ریویام کرنے کی ضرورت تھی، اپنی پالیسیز کو ریوزٹ کرتے، کچھ نئی چیزوں کو انٹروڈیوس کراتے، لیکن ایسا ہمارے پاس دینے کے لیے اس وقت کچھ نہیں ہے. اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پر ابھی ہم اپنی اکانومی کو درست نہیں کر پا رہے 3.5-4 سال کے اندر، تو آگے کے لیے ہم نے کیا حکمت عملی بنائی ہے یا بنانے جا رہے ہیں؟ اس کے حوالے سے میں چاہوں گا تھوڑی سی بات ہو جائے. جی فرمائیے. گا جی بہت اچھا کوشچن ہے. میری اس سے پہلے بھی اسی موضوع پہ اس طریقے سے بات ہوئی تھی کہ یہ جو ایجوکیشن کی ذمہ داری ہے یہ گورنمنٹ کی ہے، اور جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے آپ کو پتہ ہے کہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے انسٹیٹیوٹس بھی جو ہیں، گورنمنٹ اسکول جو ہیں وہ بھی پرائیویٹائز جو ہیں وہ کر رہی ہیں. جی تو اس میں میں یہ ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں کہ یہ ہمیں اینڈ لیول پہ یعنی ڈور اسٹیپ پہ جو ہے وہ جو ایجوکیشن سینٹرز ہیں وہ قائم کروانے چاہیے. اور اس میں صرف اور صرف گورنمنٹ کا کام، مطلب گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ ہمارے ایجوکیشنرز کا یعنی ایز اے شہری ہونے کا بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور یہ ایجوکیشن جو سینٹرز ہیں وہ قصبوں تک امپلیمنٹ جو ہے وہ کروانے چاہیے، جس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے ہر بچے جو ابھی آپ نے بھی فگر بتایا کہ اتنے بچے جو ہیں وہ محروم ہیں اسٹڈیز سے، تو اس سے ان لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. جی اچھا شاہد صاحب، یہ جاننا چاہوں گی کہ ہمارے ملک میں ایجوکیشن کا معیار گرتا ہی جا رہا ہے. جس طرح یاسر نے بتایا کہ 2.5 کروڑ جو بچہ ہے وہ اسکول سے باہر ہے، لیکن جو اسکول میں بھی ہے اس میں آئی تھنک معیار تعلیم کا وہ نہیں ہے، اسٹینڈرڈ وہ نہیں ہے جس کے حساب سے ہم کہیں کہ یہ ایجوکیشن سسٹم ہمارا بہتر ہے. تو کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیں اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے، ضروری بات یہ ہے کہ جو ہمارے اساتذہ ہیں یعنی جو ڈیلیور کرنے والے لوگ ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ اچھی ٹریننگز دی جائیں، گورنمنٹ لیول پہ ان کے لیے پلیٹ فارم مہیا کیا جائے تاکہ جو ہمارے ٹیچرز ہیں وہ وہاں پہ جا کے فری آف کاسٹ اپنی وہ ٹریننگز اٹینڈ کریں، اور اینڈ لیول پہ جا کے یعنی اسٹوڈنٹس لیول پہ جا کر ان کو وہ اچھی اور معیاری تعلیم دے سکیں. اب مسئلہ ہی صرف یہاں پہ یہی آ رہا ہے کہ لیٹسٹ ٹرینڈ جیسا کہ دیکھیے چل رہا ہے، دنیا بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور نئی چیزیں اس کے اندر آ رہی ہیں. تو ہمارے اندر یعنی کہ یہ کمزوری ہے، یا ہم یہ کہہ لیں کہ ہم لوگوں کو پراپر ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں. اور میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمیں پرائمری لیول پہ اس چیز کے اوپر کام کرنا چاہیے اور اس کو ڈیلیور کرنا چاہیے اچھے طریقے سے، تاکہ جب بچہ ہمارا کالج لیول تک پہنچے گا تو وہ زیادہ سے زیادہ اچھے پروجیکٹس بنائے گا اور اسٹینڈرڈ ایجوکیشن اس نے سیکھی ہوگی اور وہ اس کو ڈیلیور کر پائے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا شاہد صاحب، یہ ذرا ابھی ٹیچرز کے رول کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر یہ ہمیشہ سوال ہوتا ہے کہ ایک پیرنٹس کا بھی کچھ رول ہے بچوں کی، خاص طور پہ کریکٹر بلڈنگ کے اندر. وہ چیز ہمیں تھوڑی سی کم نظر آ رہی ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر نظر آ رہی ہے، اور ہوتا عموماً یہ ہے کہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ ٹیچرز کے اوپر ہی عائد کر دی جاتی ہے. ایسی جب صورتحال ہو تو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ میسج کیا ہے آپ کے لیے؟ ٹیچرز کے لیے کیا میسج ہے اور پیرنٹس کے لیے کیا میسج ہے؟ دیکھیے بہت بہترین کوشچن آپ نے پوچھا. اس کے اندر دیکھیں پیرنٹ کا جو رول ہے وہ ٹیچرز کے ساتھ بہت ضروری ہے. ان کی جو آپس میں کورسپونڈنس ہے، وہ باؤنڈنگ ہے، وہ بہت اچھی ہونی چاہیے. سب سے پہلے پیرنٹ کو تو یہ بتانا چاہیے کہ جی آپ کے جو اساتذہ ہیں، جیسے ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ جی ہم اپنے پیرنٹس کی ہمیں عزت کرنی چاہیے، جی سیم ایز اٹ از اس چیز کی بہت کمی میں نے محسوس کی ہے، دیکھی ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ اپنے اساتذہ کی ویسے رسپیکٹ نہیں کرتے جیسے وہ اپنے پیرنٹس کی کرتے ہیں. انہیں کرنی چاہیے. یہ ایک المیہ ہے کہ آپ اگر اپنے استاد کی عزت کریں گے تو آپ کا آدھا علم آپ کو ویسے ہی مل جائے گا. جیسے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ جب آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں، تو آپ کی آدھی بیماری ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی اس نے ابھی تک آپ کو کوئی پرسکرپشن نہیں دی ہوتی. سیم ایز اٹ از اسی طریقے سے ہمیں اپنے بچوں کو یہ چیز سکھانی چاہیے ایز اے پیرنٹ کہ ہم اپنے اساتذہ کی عزت کریں. دوسری یہ چیز یہ ہے کہ جو ہماری جو باؤنڈنگز ہیں اپنے اساتذہ کے ساتھ، جو پیرنٹس کی باؤنڈنگز ہے وہ ضرور ہونی چاہیے. اور اس میں پیرنٹ کو بھی یہ چاہیے کہ وہ صرف جا کے اپنے پیرنٹ کے بچوں کے حوالے سے جا کے اپنے اساتذہ کے ساتھ یعنی اپنے بچوں کے جو ٹیچرز ہیں ان کے ساتھ صرف تنقیدی گفتگو نہ کریں،
मैं इसकी एग्जांपल ऐसे लेता हूँ कि देखें एक ही इन्वायरमेंट है, एक ही क्लास के अंदर 20 से 22 बच्चे 25 बच्चे पढ़ रहे हैं और उसी 20-22 बच्चों के अंदर अगर आपका बच्चा उसी इन्वायरमेंट में पढ़ रहा है, उसी टीचर से पढ़ रहा है, सारी चीज़ें उसकी उसी तरीके से हैं और उसके अंदर उसने आपका जो बच्चा है वो कुछ पहली पोजीशन पे आ जाता है, 100% मार्क्स गेन करता है, तो उसमें उसके पेरेंट का बड़ा रोल अदा होता है क्योंकि वो जब जाता है वो उसके अंदर उसकी उसे क्या कहते हैं उसी हिसाब से उसकी लर्निंग करवाता है, उसको फॉलो अप करवाता है और वो तभी सक्सेस हो सकता है। इसीलिए इनकी जो क्या कहते हैं पेरेंट की तवज्जो है वो बहुत ज़रूरी है।